اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہماری گفتگو الحمدللہ نماز کے سلسلے میں ہے اور واجبات نماز یہ ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آیہ کریمہ جس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار عالم اپنے اچھے بندوں کی صفات کو گناتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اچھے بندوں کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو نماز بہت اہم چیز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خود نماز دین کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، حتیٰ قیامت میں ان قبلت ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو دوسری نیکیاں قبول کی جائیں گی، وَإِن رُدَّتْ مَا سِوَاهَا، اگر وہ ریجیکٹ کر دی گئی تو پھر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں نماز میں تھوڑا نماز کی اہمیت کے قائل رہنا چاہیے اور نماز میں تھوڑا دھیان لگانا چاہیے اور نماز کو اس خیال سے پڑھنا چاہیے کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں خدا نخواستہ ریجیکٹ نہ ہو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول ہو جائے۔ تو نماز کے واجبات میں سے ہم ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جو پلر اور رکن ہیں، یعنی رکن کا مطلب یہ ہے چاہے ہم بھولیں چاہے ہم جان بوجھ کر اس کو چھوڑیں، کسی بھی حالت میں اگر وہ چھوٹ گئیں تو نماز ہماری باطل ہے۔ وہ 5 چیزیں ہیں، سب سے پہلی نیت ہے، دوسرا تکبیرۃ الاحرام ہے، تیسرا قیام ہے۔ نیت تکبیرۃ الاحرام کے سلسلے میں گفتگو ہو گئی، تیسرا قیام ہے۔ قیام ٹوٹل نماز میں یعنی کھڑے ہونا، جو ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ کب کھڑے ہوتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت، سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھتے وقت، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، یہ 4 جگہیں جہاں کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ پھر دہراتا ہوں میں، نیت کے وقت، سورہ حمد اور دوسرا سورہ پڑھتے وقت، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، 4 جگہوں پر۔ یہ 4 جگہوں میں سے 2 جگہیں رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو قیام کو رکن میں لکھا ہے، اور ان 4 میں سے 2 جگہیں رکن کی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب ہم تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے ہیں، جو ہم نے کل گفتگو کی، اس وقت کھڑے ہونا اور بالکل آرام اور سکون و حتیٰ ہمارا جسم بھی نہ ہلے، ادھر ادھر بھی نہ جائیں، کھڑے ہونا ضروری ہے، وہ رکن ہے۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت اس کو چھوڑ دیا تو ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ کب ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ فرادہ میں عام طور سے یہ نہیں چھوٹتا، عام طور سے آدمی آرام سے کھڑے ہو کے کہتا ہے۔ کب چھوٹ جاتا ہے یہ اور ہم متوجہ بھی نہیں ہوتے؟ عام طور سے جب ہم جماعت میں شریک ہوتے ہیں اور امام جماعت رکوع میں ہو، جب ہم جماعت میں جا رہے ہیں اور امام جماعت رکوع میں ہو، اس وقت ہم حرکت میں کہہ دیتے ہیں، اس وقت سیدھے کھڑے نہیں ہو پاتے، سکون نہیں ہوتا، اس وقت خیال کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ایک دم جھک گئے اور تکبیر پوری نہیں ہوئی تو ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ ہمیں کھڑے ہونا ضروری ہے، اسی لیے علماء اور ہمارے بزرگ
جب ہم جماعت میں شریک ہونا چاہتے تھے تو ہم سے بتایا جاتا تھا 2 تکبیریں کہو، پہلے کہو اللہ اکبر، پھر ایک مرتبہ اور کہو، مستحب قرار دیے ہیں بعض علماء نے اس کو۔ دوسری تکبیر، پہلی تکبیر تو واجب ہے، جب امام جماعت رکوع میں ہے، ہم شریک ہونا چاہتے ہیں تو نیت کے بعد ایک تکبیر کہو، پھر اس کے بعد ایک تکبیر اور کہلاتے تھے، یہ مستحب ہے۔ یہ جو تکبیر رکھی تھی دوسری، اس لیے تاکہ وہ پہلی والی حالت قیام میں ہو جائے، اس لیے وہ پہلے رکھا تھا 2۔ واجب صرف ایک ہی ہے پہلے والی، کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو دوسرا کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ، لیکن کہلواتے تھے بڑے بزرگ، کیوں؟ تاکہ پہلی والی اچھی طرح سے ادا ہو جائے اور ہمارا یہ رکن چھوٹنے نہ پائے۔ تو تکبیر کہتے وقت سیدھے سکون کے ساتھ بغیر ہلے ہوئے کھڑے ہونا رکن ہے، قیام رکن ہے۔ دوسرا رکن کب ہے؟ قرات کرتے وقت، اور دوسرا سورہ پڑھتے وقت واجب ہے لیکن رکن نہیں ہے، ضروری ہے کھڑے ہونا لیکن رکن نہیں ہے۔ رکوع سے جب ہم نے سورہ ختم کر دیا، حمد ختم کر دی، تو رکوع میں جانے سے پہلے تھوڑا سا رکنا قیام، یہ رکن ہے، رکن ہے، اس کا انجام دینا ضروری ہے۔ اس کو اگر انجام نہیں دیا تو ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ تکبیر نہیں، کھڑے ہونا صرف، اسی لیے اس وقت ایک تکبیر مستحب ہے۔ جیسے ہی آپ سورہ حمد اور دوسرا سورہ ختم کرتے ہیں، فوراً مستحب ہے تکبیر کہنا، کیوں؟ تاکہ وہ والا قیام کے جو رکن ہے وہ انجام پا جائے، وہ چھوٹنے نہ پائے۔ یہ کب سمجھ میں آتا ہے ہمارے؟ جب ہم بھول جائیں، سورہ پڑھا، اللہ اکبر کہا اور بھولے سے سجدے میں چلے گئے، بھول کے سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جانے سے پہلے یاد آیا ارے میں نے رکوع نہیں کیا۔ اب جو آپ نے یہ رکوع نہیں کیا تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیدھے پہلے کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد رکوع کریں۔ اگر آپ بھولے سے سجدے تک پہنچ گئے اور پھر سیدھے کھڑے نہیں ہوئے بلکہ وہیں سے رکوع میں چلے گئے تو یہ نماز باطل ہو جائے گی، آپ کی صحیح نہیں ہے۔ اگر بھولے سے چلے گئے تو آپ پہلے سیدھے کھڑے ہوں، پھر اس کے بعد رکوع میں جائیے، تب یہ قیام ہمارا ادا ہوگا، ورنہ یہ قیام ادا نہیں ہوا۔ اور اگر چاہے بھول کر بھی ہم بھول سے سجدے میں چلے گئے، یاد آیا ارے رکوع نہیں کیا، تو ہمیں پلٹنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ ابھی سجدے میں نہیں گئے، ہم سجدے میں چلے جاتے تو تب تو ختم ہی، اس لیے کہ رکوع چھوٹ گیا، رکوع جو ہم بحث کریں گے وہ خود قیام، وہ خود ختم ہو گیا، تو رکن ختم ہو گیا، سجدے میں نہیں گئے۔ لیکن سجدے میں جانے سے پہلے یاد آیا تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کو رکوع تو یاد آیا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ رکوع میں چلے گئے، تب بھی نماز باطل ہے، اس لیے کہ آپ نے قیام نہیں کیا، وہ والا جو رکن تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد رکوع کرنے کے بعد بھی کھڑے ہونا، رکوع کے بعد والا قیام بھی ضروری ہے، لیکن وہ واجب ہے، رکن نہیں ہے، واجب ہے، رکن نہیں ہے۔ تو رکن 4 قیام میں نے یاد دلایا، پھر میں یاد دلاتا ہوں۔ تکبیرۃ الاحرام کے وقت والا قیام، رکوع سے پہلے والا قیام، یہ رکن ہے دونوں۔ قراءت کرتے وقت، سورہ پڑھتے وقت اور رکوع کے بعد والا قیام یہ واجب ہے لیکن رکن نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ضروری ہے، قیام کھڑے ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ کھڑے ہونا ہمارے، اور کھڑے ہوتے میں بہتر یہ ہے آدمی جب قرات کر رہا ہے، جب کوئی دوسرا سورہ پڑھ رہا ہے یا رکوع سے پہلے تکبیرۃ الاحرام کے وقت تو واجب ہے، لیکن قرات کرتے وقت بھی بہتر یہ ہے کہ انسان ہلے جھلے نہیں، ہلے ڈھلے نہیں۔ دوسرا یہ کہ ٹیڑھا کھڑا نہ ہو،
ایک ہاتھ ایک پیر پر بوجھ دے کر اور دوسرے پیر کو خالی کر دے گھوڑے کی طرح، یہ بہتر یہ ہے کہ نہیں دونوں پیروں پر برابر سے بوجھ رہے، مگر یہ کہ مجبوری ہے تو یہ ہم جنرل بات کر رہے ہیں، مجبور آدمی کی باتیں الگ ہے۔ بہتر یہ ہے کسی چیز پر سہارا نہ دے اور زیادہ پیروں کو کھول کر کھڑا نہ ہو، بلکہ علماء کہتے ہیں مرد کا زیادہ سے زیادہ ایک بالشت کا فاصلہ ہو، دونوں زیادہ سے زیادہ ایک بالشت کا، عورت چپکے ہوئے ہوں، دونوں پیر چپکے ہوئے ہوں، علماء کہتے ہیں، لیکن مرد کے لیے زیادہ سے زیادہ ایک بالشت کا فاصلہ، اس سے زیادہ چوڑا نہ ہو۔ اور کوئی ایسا نہ کریں کہ ایک پیر، جیسے اسکولوں میں سزا دی جاتی ہے کہ ایک پیر پر کھڑا کر دیا، نہیں ایسا بھی نہیں، نماز میں ایک پیر پر کھڑے نہیں، دونوں پیروں پر کھڑے ہوں تو بہتر ہے۔ اور نماز کے وقت اگر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ جس کا جو قیام نہیں کر سکتا اس کے مسائل ہم الگ سے بیان کریں گے، لیکن یہاں پر سن لیں، اگر پورے قرات کرتے وقت سورہ پڑھتے وقت وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے لیکن پھر اس میں طاقت آگے کھڑے ہونے کی، تو رکوع سے پہلے وہ بہتر ہے کہ کھڑا ہو جائے، اس لیے کہ وہ رکن ہے، رکوع سے پہلے والا۔ اگر میں کون فیصلہ کرے گا؟ میں آپ کے لیے فیصلہ نہیں کروں گا یا آپ میرے لیے فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ میں اپنے اللہ، آپ اپنے اللہ کو دیکھیں۔ اگر میں پوری نماز بیٹھ کر پڑھتا ہوں، مجھ میں طاقت نہیں ہے، لیکن کھڑے رکوع سے پہلے کھڑے ہونے کی اگر مجھ میں طاقت ہے تو رکوع سے پہلے کھڑا ہو جاؤں پھر رکوع میں جاؤں، اس لیے کہ وہ رکن ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت اگر میں کھڑے ہو کر تکبیرۃ الاحرام کہہ سکتا ہوں تو تکبیرۃ الاحرام کھڑے ہو کر ہی کہوں، پھر بیٹھ کر سورے پڑھوں اگر میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے تو۔ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ میں اور آپ نہیں۔ پھر میں کہہ دوں آپ کے بارے میں میں نہیں اور میرے بارے میں آپ نہیں، میں جانوں میرا اللہ جانے، آپ جانے آپ کا اللہ جانے، لیکن اس رکن کو انجام دینے میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اگر ہم پورے کھڑے نہیں ہو سکتے اور رکن کو انجام دیتے وقت کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہوں۔ رکن کون سا تھا؟ تکبیرۃ الاحرام کے وقت اور رکوع سے پہلے، اس وقت ہم کھڑے ہو جائیں تو بہتر ہے۔ اور ہم جان بوجھ کر کسی بھی قیام کو ترک نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیں، میرے کہنے سے غلط فہمی نہ ہو، لہٰذا میں آخر میں کہہ دیتا ہوں، کسی بھی قیام کو جان بوجھ کر ترک چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو کوئی بھی واجب ہم جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، نماز ہماری باطل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین قیام اہل بیت کی طرح نماز پڑھنے، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرح اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہزادی اتنا قیام کرتی تھیں کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے، پھر بھی آپ کھڑے ہونے کو روکتی نہیں تھیں بلکہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتی تھیں۔ اللہ ان شہزادی کے صدقے میں ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ خلوص دل کے ساتھ ہم انشاءاللہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔